Brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to our course Understand Quran and Salah the easy way. يقولون بالآب السلام علیکم ناظرین، سبق کے دوسرے حصے پر ہم آتے ہیں۔ اس میں ہم گرامر کریں گے ایز یوزول۔ یاد رکھیے اگر یہ آپ کا پہلا پروگرام ہے تو ہم کو ٹی پی آئی کے سادہ اور مؤثر طریقے سے سیکھنا ہے، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن سے۔ عربی زبان کے صیغوں کے لیے بہت ہی آسان طریقہ ہے اور یہ اشارے آسانی کے لیے ہیں، سارے دماغ کا استعمال آپ کو کرنا ہے۔ آپ نے سیکھا تھا ہوا، ہم، انت، انتم، انا، نحن۔ پھر سے ذرا سا ریفریش کر لیں ہم، میرے بات دہرائیے۔ ہوا وہ، ہم وہ سب، انت آپ، انتم آپ سب، انا میں، نحن ہم سب۔ ہوا وہ، ترجمہ کیجئے۔ ہوا، ہم، انت، انتم، انا، نحن ہم سب۔ اب صرف عربی میں پریکٹس کریں گے۔ ہوا ہم، انت انتم، انا نحن، ہوا ہم، انت انتم، سوچتے ہوئے، صرف زبان سے منہ سے بات نہیں نکالنا، سوچتے ہوئے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ انا نحن، ہوا ہم، انت انتم، انا نحن۔ اب ہم جو ہے 6 الفاظ ایسے سیکھیں گے جو قرآن کریم میں تقریباً ہر لائن میں آتے ہیں، آلموسٹ 10,000 بار، ٹھیک ہے؟ جیسے ہو، ہم، کا، کم، ای، نا، بلکہ 10,000 سے زیادہ بار آتے ہیں۔ یہ بہت ہی اہم ٹکڑے ہیں۔ یہ چونکہ ٹکڑوں کی شکل میں آتے ہیں اس لیے ہم اس کو کسی لفظ سے جڑا کر سیکھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے سیکھا تھا ہوا، یعنی وہ سب، آپ سب، میں، ہم سب۔ اب ہم سیکھیں گے اس کا، ان کا، آپ کا، آپ سب کا، میرا، ہمارا۔ اس کے لیے عربی میں اس کا جیسے ہمارے پاس اردو میں الگ لفظ ہے ویسا الگ نہیں ہے بلکہ جڑا ہوا آتا ہے۔ ہو، ہم، کا، کم، ای، نا۔ عربی ویسے ماشاءاللہ بہت ہی ایفیشنٹ زبان ہے، جو چیز کو مختصر کیا جا سکتا ہے وہ مختصر ہے۔ یہ الفاظ قرآن کی تقریباً ہر لائن میں آتے ہیں، یہ الفاظ قرآن کریم کی تقریباً ہر لائن میں آتے ہیں، جیسا کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہم رب کے ساتھ جڑا کر اس کو دیکھیں گے، رب کے ساتھ جڑا کر سیکھیں گے۔ جیسے ربہو، ربہم، ربکا، ربکم، ربی، ربنا۔ خود ربہو، ربہم، ربکا، ربکم، ربی، ربنا، ربہا وغیرہ یہ قرآن میں 970 بار آتے ہیں، لیکن ہو، ہم، کا، کم، ای، نا اور ہا یہ جو ٹکڑے ہیں یہ قرآن کریم میں 10,000 سے زیادہ بار آتے ہیں۔ تو بہت ہی قیمتی ہیں، بہت ہی قیمتی ہیں۔ 10,000 ہم کاؤنٹ نہیں کر رہے ہیں اس کو، اس لیے کہ ایسے آدھا کاؤنٹ نہیں کریں گے، ہم آپ کو سالڈ کاؤنٹس کرائیں گے بعد میں، لیکن یہ بات ہم ضرور کہیں گے کہ یہ ٹکڑے قرآن کریم میں 10,000 بار آتے ہیں تقریباً۔ تو بہت ہی محبت سے، شوق سے کیجئے، میرے بات دہرائیے۔ ربہو اس کا رب، سوچئے آپ کیا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ربہم ان کا رب، چاروں لوگ ادھر کھڑے ہیں، ان کا رب اللہ تعالی ہے، سوچتے ہوئے۔ ربہم ان کا رب، ٹھیک ہے؟ چاروں انگلیاں سیدھی طرف۔ ربکا آپ کا رب، ربکم آپ سب کا رب، چاروں انگلیاں میری طرف کریں گے آپ۔ ربی میرا رب، ربنا ہمارا رب۔ اپنے ساتھ چاروں کو تصور کیجئے، خود کے 4 آپ بھی ہیں اور میں ہوں، میرا جن ہے اور میرے 2 فرشتے ہیں، ان سب کا رب بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، سب کا رب اللہ ہے، ٹھیک ہے؟ پھر سے ربہو اس کا رب، ربہم ان کا رب، ربکا آپ کا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربی میرا رب، ربنا ہمارا رب۔ پھر سے پریکٹس کرنا ہم کو۔ ربہو اس کا رب، سوچتے ہوئے۔ ربہم ان کا رب، ربکا آپ کا رب، ربکم آپ سب کا رب،
ربی میرا رب، ربنا ہمارا رب. ٹھیک ہے. اب آپ ٹرانسلیشن کریں گے، صرف ترجمہ کریں گے لیکن اشاروں کے ساتھ، اشارے چھوڑنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. ربہ ربہ اس کا رب. پھر سے ربہ ربہم ربک ربکم ربی ربنا ہمارا رب. ربہ ربہم ربک ربکم ربی ربنا. پورے جوش کے ساتھ پھر سے ربہ ربہم ربک ربکم ربی ربنا. ماشاء اللہ. اب ہم جو ہے صرف عربی میں دہرائیں گے، اس لیے کہ ہم نے سیکھ لیا کہ اشاروں سے کیا مراد ہے. تو عربی میں بات کیجئے، اس طرح بات کیجئے جیسے آپ عربوں کو سمجھا رہے ہوں. جب پورے اشارے کریں گے آپ، چونکہ عربی زبان نہیں آتی، تو اس طرح سے پورے اشاروں کا استعمال کرتے ہوئے، سوچتے ہوئے. ٹھیک ہے. ربہ ربہم ربک ربکم ربی ربنا ربہ ربہم ربک ربکم ربی ربنا ربہ ربہم ربک ربکم ربی ربنا. اور دو بار. ربہ ربہم ربک ربکم ربی ربنا. آخری بار. ربہ ربہم ربک ربکم ربی ربنا. ٹھیک ہے. ربی ربنا 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 یہ حساب سے، جملے کے حساب سے آئے گا، سب کا معنی وہی ہے. ٹھیک ہے. اب میرے ساتھ آپ کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. بسم اللہ. ربہ ربہم ربک ربکم ربی ربنا ربہ ربہم ربک ربکم ربی ربنا ربہ ربہم ربک ربکم ربی ربنا. ماشاء اللہ 5-6 منٹ بھی نہیں ہوئے اور ہم نے یہ 6 ٹکڑے سیکھ لیے جو قرآن کریم میں 10,000 بار آتے ہیں. اپنے فارغ اوقات میں جاتے آتے ہوئے بھی پریکٹس کیجئے. ربہ ربہم ربک ربکم ربی ربنا. جتنی پریکٹس کریں گے آپ انشاءاللہ اتنے ہی جلدی سیکھیں گے. اگر اشارے کرنا ہے تو ذرا موبائل ساتھ میں رکھ لیجئے تاکہ لوگ نہ سمجھیں کچھ ہو گیا ہے. بہرحال ربہ ربہم ربک ربکم ربی ربنا. اب ہم آتے ہیں نقطۂ تعلیم کی طرف. اس سے پہلے ہم نے آپ کو پہلی بار بتایا تھا ہمارے دماغ میں 10 بلین کوئی کہتا ہے، کوئی 100 بلین کہتا ہے، کوئی ٹریلین کہتا ہے. 100 بلین سیلز ہیں. ٹھیک ہے. 100 بلین سیلز ہیں اور ہر سیل جو ہے وہ 500 یعنی اس کی 20,000 تک شاخیں ہیں اور یہ شاخیں ایک سیکنڈ میں 500 بار ملتی اور بچھڑتی ہیں. اور سب سے اہم یہ ہے کہ دماغ یوز اٹ اور لوز اٹ. اگر آپ دماغ کو یوز نہیں کریں گے تو لوز کریں گے. اور مشکل سے ہم 5% استعمال کرتے ہیں. دماغ پورا خالی پڑا ہوا ہے. قرآن کریم کے لیے اس کو ضرور استعمال کیجئے. اور آپ کو یہ بھی بتایا ہم نے کہ جتنی بجلیاں چمکائیں گے، مراد یہ کہ آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، بول رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اس کے ساتھ جذبات لائیے، تصور لائیے، احساس لائیے. جتنی چیزیں آپ اس لفظ کے ساتھ کریں گے، مل کر پڑھ رہے ہیں، شوق سے پڑھ رہے ہیں، بار بار دہرا رہے ہیں، جتنی چیزیں آپ کریں گے اتنی ہی بجلیاں چمکیں گی اور اتنا ہی لفظ وہ جلدی یاد ہوگا، دیر تک یاد رہے گا، جلدی یاد آئے گا. اب ہم آپ کو اور ایک چیز دماغ کی بتاتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ تحقیق کے مطابق ہمارے دماغ کے 2 حصے ہیں. اور بھی حصے ہیں لیکن موٹی موٹی باتیں. 2 حصے ہیں. ایک تو ہمارا سیدھا دماغ ہے اور دوسرا لیفٹ دماغ ہے. اللہ تعالیٰ نے زبردست بنایا ہے. لیفٹ دماغ رائٹ سائڈ کو کنٹرول کرتا ہے، رائٹ دماغ لیفٹ سائڈ کو کنٹرول کرتا ہے. لیکن ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ جو لیفٹ دماغ ہے نا وہ لاجیکل ہے، انالیٹیکل ہے، یعنی میتھمیٹیکل ہے. جتنی چیزیں آرگنائزیشنل، یعنی الفاظ، معنی، فہرست، یہ اگر آپ مثلا آپ یوں یاد کر رہے ہیں ہوا وہ ہم وہ سب انت آپ انتم آپ سب انا میں نحن ہوا وہ، اگر آپ اس طرح رٹتے رہیں گے تو صرف آپ کا لیفٹ برین ہی یوز ہوگا، رائٹ برین یوز نہیں ہوگا، پورا برین یوز نہیں ہوگا. رائٹ برین میں کیا ہوتا ہے؟
رائٹ برین میں یہ آرٹسٹک دماغ ہے، امیجنیشن اور احساسات اور جذبات اور روحانیت اور جو ہے آپ کی لحن اور میوزک اور جو بھی یہ سارے اتار چڑھاؤ، یہ ساری چیزیں، یہ اور کلر اور پکچر اور ساری جو امیجنیشن کانسیپٹس، یہ سب رائٹ برین کا ہے۔ ہم کوشش کریں کہ جب قرآن سیکھیں نا تو دونوں دماغ کا استعمال کریں، پورے دماغ کا، یعنی دونوں دماغ کے دونوں حصوں کا۔ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور بالکل کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ کو بڑا اور کلرفل سوچنا ہے، سارے آسمان کو اسکرین بنا دیجئے۔ مثلا اگر آپ کو یاد نہیں ہو رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، تو آسمان پہ لکھ دیجئے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا، ذہن میں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، آپ پورے آسمان پر لکھتے ہوئے اس کا ترجمہ کریے۔ یا پھر ہوا ہم انتا انتم انا نحن یاد نہیں ہو رہا ہے تو ہوا کو جو ہے 6 فٹ کے آدمی کو بجائے 60 فٹ کا آدمی بنا دیجئے، آپ کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ کو جو ہے جتنا جو ہے بگ کر دیں گے، کلرفل کر دیں گے، مثلا اس کو ریڈ شرٹ پہنا دیجئے، جتنا کلرفل کر دیں گے، بگ کریں گے، اتنا ہی جلدی یاد ہوگا۔ اس سیدھے دماغ کے تعلق سے میں یہ کہوں گا، اور قرآن کو زندگی میں لانے کے لیے جو ہم انشاءاللہ آپ اگلے سبق میں دیکھیں گے، جو ہم بتائیں گے کہ اس کی چند شرائط ہیں: توجہ، فہم، تصور اور احساس۔ یہ چیزیں اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ قرآن کریم سے انٹریکشن بہت اچھا رہے گا۔ تو اسی مناسبت سے سیدھے ذہن کو، سیدھے دماغ کو استعمال کرنے کی مناسبت سے ہم یہ 4 چیزیں یہاں پر پیش کر رہے ہیں کہ توجہ، جب ہم قرآن سنیں یا پڑھیں تو پوری توجہ ہماری قرآن پر ہو، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو ہم محسوس کریں کہ اس نے عظیم الشان کائنات بنائی ہے، اس کی عظمت کا اندازہ کیجئے، اور پھر آسمانوں میں اس کے کلام کی گونج سنیے کہ ساری عظیم الشان کائنات ہے اس میں، اور یہ محسوس کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اوپر سے دیکھ رہا ہے، عظیم الشان کائنات ہے۔ تو اس سے جو ہے توجہ میں مدد ملے گی۔ توجہ کرنا ہے، توجہ سے مراد آنکھوں کی توجہ، اگر نماز پڑھ رہے ہو تو آنکھوں کی توجہ، ادھر ادھر نہیں دیکھنا ہے، کانوں کی توجہ، اپنے اعضاء کی توجہ، دل کی توجہ، دماغ کی توجہ، ہر طرف سے فوکس ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ پھر فہم، سمجھنا ہے ہم کو، اور تصور کا استعمال کرنا ہے۔ رب الناس سنے تو 700 کروڑ انسانوں کے پالنے والے کا تصور، ملک الناس، الہ الناس، تاریخ کا ذکر ہو، تاریخ میں جنت جہنم، اور احساسات اور جذبات کو فلی استعمال کریں آپ، خوف،